کون سی صورت دل کو روشن کر دیتی ہے؟ سورہ یاسین۔ شوہر سے کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی۔ کون سی تین شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ درود پاک پڑھنے والے، سنت نبوی زندہ کرنے والے، پریشانی دور کرنے والے۔ کس نبی کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن پاک میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہے؟ 6 مقامات پر۔ کون سی صورت 33 مرتبہ پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ قرآن پاک میں خیرات کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ 150 بار آیا ہے۔ کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ نماز کو۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس صورت میں عورتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں؟ سورہ النساء میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس سال ہوئی؟ 11 ہجری کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ الفاروق۔ سب سے پہلی غزوہ کون سی تھی؟ غزوہ بدر۔ شادی کے کتنے سال بعد لڑکیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب سب سے پہلے کھانے کی کون سی چیز اٹھا لی جائے گی؟ شہد۔ کون سی صورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ سورہ الملک۔ کون سی صورت پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ سورہ کاف کی تلاوت۔ وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں نہیں جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ نماز۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ قیامت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس صحابی کو بستر پر سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون سا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ۔ جنت کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام کیا ہے؟ الفردوس ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا قتل کس کے خلاف ہوا؟ قریش مکہ کے خلاف ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل کون سا تھا؟ کھجور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دریا سے گزارا گیا؟
دریائے نیل سے قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن جنت سے زمین پر اتارا؟ جمعہ کے دن اتارا گیا۔ کیا حالت جنابت میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول عام الفیل میں۔ کس نبی کا ذکر قرآن مجید میں سب سے کم آیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ کیا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پر وحی ہوئی؟ کوہ طور پر۔ کس صحابی کا لقب سیف اللہ تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کو دیر سے سونا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کیسا ہے؟ گناہ اور سستی کی علامت ہے۔ کون سا عمل سب سے زیادہ آسان اور بابرکت ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا کیسا ہے؟ فرض ہے تاکہ دین و دنیا سمجھے۔ رات کی نیند کس حد میں جائز ہے؟ صبح فجر تک اٹھنے پر مبنی ہے۔ آنکھوں کا سب سے افضل استعمال کیا ہے؟ قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ جو عمل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کون سی صفت سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ عاجزی، نرم مزاجی اور صبر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے گھر میں کیسا ماحول ہوتا ہے؟ رحمت، محبت اور اخلاص کا۔ روز محشر ماں باپ، بھائی اور دوست کا رویہ کیسا ہوگا؟ سب اپنے نفس کی فکر میں ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ مسلمان کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماں کی بات میں اتنی طاقت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ محبت، دعا اور قربانی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ 1 شوال کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کس سورت کی تلاوت سن کر ہوا؟ سورہ طٰہٰ کی۔ جھوٹ بولنے والا
روزہ دار کیسا ہے؟ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ دینی علم نہ ہونے کے باوجود فتوے دینا کیسا ہے؟ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کس نبی کو علم تعبیر خواب دیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیک شوہر کی کیا صفات ہیں؟ دیندار، نرم مزاج، حق ادا کرنے والا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیوہ کی عزت کرنا کیسا عمل ہے؟ نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ عورت کا جہیز اسلام میں کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن لازم نہیں۔ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے۔ زنا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ نگاہوں کی حفاظت، پردہ، تنہائی سے بچنا۔ علم چھپانے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ لگام ڈالی جائے گی۔ علم دین میں سب سے اہم علم کون سا ہے؟ عقائد کا علم ہے۔ حدیث کا منکر کون ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ خواب میں اذان سننا کی کیا تعبیر ہے؟ سچائی یا کسی کی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ نیک عورت کی دعا کتنی طاقتور ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، اگر اخلاص کے ساتھ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وحی پہنچانا۔ کیا وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ زبانی کی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر روزے کی حالت میں خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے پھر قرآن پڑھا جائے۔ کیا رمضان میں مسافر پر روزہ فرض ہے؟ جی ہاں، فرض ہے۔ کیا غسل کے دوران وضو لازم ہے؟ اگر غسل مکمل ہے تو الگ سے وضو کی ضرورت نہیں۔ کیا حالت جنابت میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی نہیں۔ نماز کے بعد کون سی دعا افضل ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اگر نماز میں بھول کر سلام پھیر لیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت
رات سے کب تک کی جاتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے۔ نماز کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 700 بار آیا ہے۔ کیا وضو کے دوران بات کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بہتر ہے خاموشی سے کیا جائے۔ کیا وضو کے بغیر مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ہم جنس پرستی میں۔ وضو کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ کیا نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، مکروہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں نہیں ہوگی؟ نیند نہیں ہوگی۔ ایمان کے بغیر عمل کا کیا درجہ ہے؟ قبول نہیں۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت کون سی ہوگی؟ امت محمدیہ ہوگی۔ کیا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان پر۔ نامہ اعمال کا ترازو کس دن رکھا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ جنت میں سب سے زیادہ بلند درجہ کن کو دیا جائے گا؟ انبیاء کرام کو۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ ایک بار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ فتنہ پرستوں نے۔ سب سے بڑی وعید کس پر آئی؟ جھوٹ پر آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ کیا؟ 4 بار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا نام کیا تھا؟ قصوہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ بنو ثقیف کو۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی جماعت کہاں جمع ہوئی؟ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ والدین کے بعد حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دین پر جھوٹ باندھنا۔ تکبر کا انجام کیا ہے؟ جنت سے محرومی ہے۔ غیبت کرنا کس چیز کے برابر ہے؟
مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے نرمی کس چیز کا سبب ہے؟ جنت کا۔ کیا سود کا لین دین جائز ہے؟ ہر حال میں حرام ہے۔ خانہ کعبہ کو کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ کئی بار تعمیر کیا گیا۔ وہ کیا چیز ہے جو قبر کو روشن کرتی ہے؟ نیک عمل۔ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حوض کوثر کس کے لیے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتیوں کے لیے کون سا کام کرنے سے رزق بڑھتا ہے؟ استغفار کرنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بھائی کون تھا؟ بنیامین۔ سب سے پہلے کون سی قوم جنت میں داخل ہوگی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کس وحی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مقرر کیا گیا؟ سورہ العلق۔ قرآن پاک کے مطابق بہترین قول کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ایمان والوں کو کن باتوں کا حکم ہے؟ نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔